بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایسے کون سے 5 گناہ ہیں جو کرتے ماں باپ ہیں اور سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں تشریف فرما رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میرے 2 ہی بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ بہت زیادہ بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا اور نہ ہی میرے بیٹے کو کوئی رشتہ دیتا ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے اور میری اولادیں میری نافرمانی بھی نہ کریں اور میری اولادوں کو اچھے رشتے مل جائیں اور وہ صحت مند بھی ہو جائیں، میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں ہی نافرمان ہیں۔ وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، میں جو کچھ بھی کہتی ہوں وہ میرا کہنا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہنا نہیں مانتی۔ وہ دونوں دین اسلام سے بہت دور ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگیں اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، ان کے اچھی جگہ رشتے بھی ہو جائیں اور وہ دونوں صحت مند بھی رہنے لگیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے 5 ایسے عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 ایسے عمل ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں، ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں نافرمانی کرتی ہیں، بیماری اور پریشانی میں مبتلا رہتی ہیں اور ان کی زندگیوں میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے جو ان کی اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیاطین ان کے گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور شیاطین کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائیاں جھگڑے اور ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھی بھٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمتیں برستی ہیں۔ گھر میں برکتیں آتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اس گھر میں نہ ہی تو شیاطین آتے ہیں اور کوئی بے برکتی نہیں رہتی اور اولادوں کو کوئی بیماری اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں دیکھیں کہ ان کے اوپر دھول جم جاتی ہے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش ہی کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جاتی ہیں وہاں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہاں شیطان ہی آیا کرتے ہیں،
اللہ کے فرشتے صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دوسرے کو گالیاں مت دیں۔ ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ جو ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کرتے ہیں کہ میری اولاد فرمانبردار ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کیجیے، تاکہ جب اولادیں ان کو سنیں تو ان پر عمل کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی، اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیثوں کی باتیں بتایا کریں اور اپنے گھروں کا اسلامی ماحول بنا لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا کریں، اور ان کو اماں عائشہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے سنایا کریں کہ کس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، تاکہ ہماری بیٹیاں بھی باحیا اور فرمانبردار ہو جائیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ جیسے اسلام نے بتایا ہے اسی طرح سے بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر مصیبتوں اور بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہوگی، اور جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہوگی۔ جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیاطین ان کے گھروں میں اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو جاتی ہے وہاں اولادیں بے حیا اور نافرمان ہو جاتی ہیں اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں، اور ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نہیں آتی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں تو وہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں جہاں بے پردگی ہوتی ہے۔ جو اولادیں اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی اس گھر کی اولادیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں، اور ہم نے کافی جگہ ایسا دیکھا ہے جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں حیا ختم ہو جاتی ہے، ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور دنیا بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں، تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کر سکیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے، پردہ تو نظر کا ہوتا ہے۔ تو ناظرین ذرا غور کیجئے، آپ کا دل اور آپ کی نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا وہ صحابی اندھے ہیں لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ ناظرین یہ صرف ہمارے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ پردہ عورت کا زیور ہے، اور عورت زیور کے بنا اچھی نہیں لگتی، اس لیے پردے کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنا لیں، تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں، اور آپ کی بھی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہیں سوچتے اور اچھا نہیں دیکھتے، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی برا ہی کرتا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہارے ساتھ اپنائیں گے۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی۔ تو وہ صحابی فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی با پردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہیں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے، حرام صرف وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ اور فریبی دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے، یا کسی یتیم یا مسکین کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے، تو یہ حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال یا رزق اتنے کا خریدا ہوا تھا، اور قسم اٹھا لیتے ہیں، مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی اولادیں نافرمان اور بے حیا اور بے دین ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اپنی اولادوں کو ہمیشہ حق حلال ہی کھلائیں، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔